تو مجھے میرے نفس کے حوالے پل بھر کے لیے نہ کر۔ ایک انسان پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ نے آنکھ بند کیا، کھول دیا۔ انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر اللہ رب العالمین تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ چونکہ آپ جانتے تھے کہ انسان اگر اپنے نفس کے حوالے ہو گیا وہ انسان ضائع اور برباد ہو جائے گا، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر آپ خطبہ جمعہ میں امام صاحب سے جملہ ہر جمعہ کے اندر سنتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں نفس کے شر سے، نفس کی برائی سے۔ انسان کا نفس ویسے کنٹرول میں نہیں رہے گا جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کریں۔ صبح کے اذکار میں ایک اور جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ اشہد ان لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ۔ فرما رہے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو ہی آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، عالم الغیب والشہادہ حاضر اور غیب کو جاننے والا بھی تو ہی ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ عالم الغیب والشہادہ اشہد ان لا الہ الا انت، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، رب کل شیء وملیکہ، تو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پالنہار ہے۔ اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میرے نفس کے شر سے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے نفس کے اندر جو خواہشات ہیں اس کو کچلنے کے لیے، مسلنے کے لیے، پیروں تلے روندنے کے لیے ہمیں نسخہ قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنا ہوگا۔ نفس کے حوالے اگر انسان نے اپنے آپ کو کر دیا تو ہماری نفس کی جو آرزویں ہمیں لے ڈوبے گی، ہمیں وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ یہ موسم آیا ہوا ہے، فجر کے وقت آپ سے اٹھا نہیں جاتا، گرم بستر میں ہوتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے فجر میں سویا رہوں، اگر آپ نہیں جگ پائے، سوئے رہ گئے، یہ نفس کی پیروی ہوئی، نفس کی آرزو اور اس کے تمنا میں آپ ڈوب گئے۔ مسجد سے جو ندا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آپ نے اگر اس پر کام نہیں دھرا تو گویا آپ کو آپ کے نفس کے شر نے آپ کو رب کی یاد سے غافل کر دیا، اب برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ قرآن اسی کی دہائی دیتا کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو انسان اس بات سے خوف کھاتا ہو، ڈرتا ہو کہ رب کے سامنے کل قیامت میں انہیں حاضر ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اس بات سے اگر ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، آرزوؤں سے روکا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور آگے فرماتا ہے کہ اگر انسان نے اپنے نفس کو برے راستے پر چلا دیا، غلط راستے پر چلا دیا، تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نفس کی تربیت انسانی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ آپ کا نفس آپ کو ہمیشہ برائی پر اکساتا ہے، آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کی آرزوؤں میں جائیں گے، نفس کے تمناؤں میں جائیں گے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے انجام کار کے اعتبار سے انسان دو شکل میں بٹ جاتا ہے، ایک مومن و موحد ہوتا ہے اور ایک مشرک، کافر، بے ایمان، دغاباز۔ پھر ان کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے انسان کے آخری انجام کے اعتبار سے، موت پانے کے اعتبار سے جو کیفیت بتلائی ہے کہ ایک انسان اگر مومن موحد ہو کے مرتا ہے تو اس کے مرنے کی کیفیت یہ بتلائی، یہ آپ کے سامنے گلاس ہے، اس گلاس میں پانی بھرا ہوا لبالب، ایک قطرہ پانی جانے کے اندر اب جگہ نہیں۔ آپ اس میں جتنے قطرات ڈالیں گے وہ پانی کا قطرہ باہر کو بڑے آرام سے آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو گلاس کے منہ کو دہانے کو جھکانے کی ضرورت نہیں، اس کو موڑنے کی ضرورت نہیں، آرام سے وہ پانی کا قطرہ باہر آ کے گرے گا۔ یہی حال نفس انسانی کا ہے۔ جب اس کی روح انسان کے نفس کو قبض کیا جاتا ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے، ملک الموت آتے ہیں تو نیک، صالح، عابد، زاہد، رب کا مطیع و فرما بردار، رب کے بتائی ہوئے راستے پر اپنے نفس کو چلانے والا، آرزوؤں اور تمناؤں سے ہٹ کر کے اگر انسان نے زندگی گزاری، اس کی روح بڑی آسانی سے ملک الموت نکال کے لے جاتے ہیں اور جنت کے لباس میں لپیٹ کر کے آسمان کی طرف لیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے دروازے میں انہیں خوش آمدید ہوتا ہے اور لے جاتے جاتے اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا ان الابرار لفی علیین، کہ نیکوکاروں کی روحوں کا ٹھکانہ علیین